السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بعض حضرات کا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ عصر، یہ زمانہ، یہ دور تقیہ کا دور نہیں ہے۔ تقیہ حرام ہے اب، الا بعض مخصوص موارد کے۔ جو بعض مخصوص موارد ہیں وہ موارد اپنی جگہ، جو مخصوص مقامات اور محل ہیں جہاں فقہاء علماء نے حکم دیا ہے وہ اپنی جگہ، ورنہ حق آل محمد کے ثابت کرنے کے لیے، دشمنان آل محمد کو بے نقاب کرنے کے لیے کسی کو تقیہ کا حق نہیں ہے۔ آج کسی سر پر کسی یزید کی تلوار نہیں لٹک رہی ہے، اس لیے آج جس آزادی کو آپ دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں، اس آزادی کو حق محمد و آل محمد کے اعلان کے لیے استعمال کریں۔ محمد و آل محمد صلوات آزادی آپ انجوائے کر رہے ہیں، ایکسپریشن کی آزادی، ہر چیز کی آزادی، تحریر کی آزادی، تقریر کی آزادی، شاعری کی آزادی، ہر چیز کی آزادی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی آزادی ہے لوگوں کو۔ چاہے وہ کارٹون کی شکل میں ہو، چاہے وہ نیوز پیپر میں رائٹ اپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پوئٹری کی شکل میں ہو، چاہے فکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ سلمان رشدی کی شکل میں ہو یا کسی کی شکل میں ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں کی دل آزاری کی آزادی ہے، اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، اور حق محمد و آل محمد کی دفاع کی آزادی نہیں ہے۔ اس قدر پیسف سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس قدر احساس کمتری اور اس قدر بزدلانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے حق کی راہ میں۔ ہاں، حکیمانہ ہونا چاہیے، فراست ہونی چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت، کون سی بات کہاں کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے، کون سی بات کس طرح کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے، کون سی بات کس کے سامنے کہنی ہے یہ شعور ہونا چاہیے، لیکن ان باتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے سوال کیا جائے گا روز قیامت ان باتوں کے متعلق جو یہ افترا پردازیاں کیا کرتے تھے۔ جتنے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہیں یا جتنے سچی حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، سب سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا، تم نے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ دنیاوی مصلحت کی خاطر۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا فلاں کی شان میں، تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ دنیاوی مصلحت کی خاطر۔ جتنی افترا پردازیاں ہیں ہماری نجی زندگی سے لے کر اور ان تمام باتوں تک کہ جو دین سے، اصول دین سے، فروع دین سے، احکام سے، اقدار سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام باتوں کا محاسبہ ہوگا، کڑا محاسبہ ہوگا۔ اس محاسبے سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ کہ جو توحید پر قائم رہے اور توحید کے ساتھ ساتھ ولایت کے نظام میں اور قلعہ ولایت میں محفوظ ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی راہ میں شجاعت کا اظہار کر سکیں، دین کی راہ میں اپنی فہم و فراست کا صحیح استعمال کر سکیں، دین کو صبر کے ساتھ قبول کریں، دین کو شجاعت کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو، ہمارے ان کلمات کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں انہیں حق کا پابند اور حق پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی
في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وتمتعه فيها برحمتك يا رب.